کیا ہم پی سی بنا کے دے دیں, وہاں میریٹ بنا کے دے دیں؟ اس کو چاہیے اب جو قیدی ہیں بال لکھی ہیں, کیا وہ کہہ رہے ہیں پی سی یا میریٹ بنا کے دے دیں؟ یہ میرے خیال یہ دونوں جو آپ نے مہمان بلائے نا, ان کو یہ ریل میں نے 2-3 دفعہ سنی ہوئی ہے, یہ وہی ریل بار بار چلتی ہے. سب سے پہلے اپنا گریبان جھانک لیں, ایک دفعہ پھر سن لیں, اپنا گریبان سب سے پہلے جھانک اگر لیں, نہیں سنی تو اپنا گریبان جھانک لیں. اگر یہ سمجھتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ جامی صاحب, یہ آپ اور میں بیٹھے یہاں بات کر رہے ہیں اور آپ کے 2 اور مہمان بیٹھے یہاں 8 بجے کے شو پہ بات کر رہے ہیں. کسی اور چینل پہ آپ کے ناظرین جائیں گے تو وہاں پہ بھی بات ہو رہی ہوگی, کسی تیسرے پہ جائیں گے, 10 بجے تک سب چینلوں پہ سب سے زیادہ ڈومینیٹ کون کر رہا ہوگا, اس کا نام عمران خان ہے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی. دیکھیں لوگوں کے ذہنوں پہ کس طرح وہ شخص سوار ہے, کس طرح سے وہ, اور کس طرح ریاست کی پالیسی, کس طرح ریاست کی پالیسی نے ریاست کے آئینی نظام, آئینی ڈھانچے کو مسمار کر دیا ایک شخص کے خوف نے. میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی خواہش ہے کہ جی مجھے نکالو, اس کی خواہش میاں نواز شریف والی نہیں ہے کہ مجھے نکالو, کہ پلیٹلیٹس گر گئے اور نکل گیا کس طرح سے, یا جنرل مشرف کے ساتھ کس طرح سے جو ہے سمجھوتا کر کے یا جو بھی کر کے کہ جی اپنا سارے اپنے کارکنان کو اور سب کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ 2000 سن کے اندر جو ہے وہ سعودی عربیہ جو آج کسی محل میں جا کے رہ لیے. اس طرح کی کوئی اس طرح کا کوئی میریٹ یا کوئی سرور پیلس جو ہے وہ عمران خان کو نہیں چاہیے. اور بائی دا وے ٹاپک کیا تھا جس پہ یہ بات ہو رہی تھی, کیونکہ یہ میں نے کہا نا کہ یہ تو عمران خان از ایوری باڈیز obsession. This shows the power of the man. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے مہمانوں کا, میں تو صرف جواب دے رہا ہوں, میرا تو کام ہی اپنے پارٹی کے بارے میں بات کرنا ہے, اپنے لیڈر کے بارے میں, لیکن ان کی obsession دیکھیں اور باقی دیکھیں ایئر ویوز کی ساری جو ہے کون ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن ٹاپک کیا تھا یہ تو بتائیں, کیونکہ میں ابتدا میں آیا نہیں. ٹاپک تھا کیا؟ ٹاپک بٹ صاحب ٹاپک ذرا بتاتے ہیں آپ بتائیں نا, ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے نا, ٹاپک کیا تھا جس پہ جی ٹاپک یہ, کیونکہ یہ تو ان کی ریلیں تو وہی چلتی ہیں نا کہ عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے وہ کیا, یہ خود نہیں دیکھتے انہوں نے کیا کیا. اور ضیاء الحق کے دور میں کیا کرتے تھے یہ بتاؤ, کہ میری عمر ضیاء الحق کہتا تھا نواز شریف کو لگ جائے, یہ نہیں بتاتے کہ مشرف کے دور میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے, کہ ای ایم ایل این کی کوئی نام و نشان ہی نہیں بچا تھا. ٹاپک کیا ہے؟ کاف لیگ بن گئی تھی وہاں پہ, پیپلز پارٹی والے کہاں چلے گئے تھے, بتائیں ٹاپک کیا ہے مجھے یہ توڑ کے باہر آنا چاہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹاپک, عمران خان جیل توڑ کے باہر آنا چاہتا ہے, یہ ٹاپک کیا ہے؟ آپ بتائیں کس طریقے سے جیل توڑے گا. یہ تو ٹاپک نہیں سیٹ کر رہے آپ ٹاپک سیٹ کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جانب پی ٹی آئی عید کے بعد سڑکیں گرم کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے, اپوزیشن اتحاد سے رجوع کر رہی ہے, اور پھر انڈرٹیکنگ کے باوجود خان صاحب سے ڈالا ہے, ملاقات کیوں نہیں ہو سکی؟ ہاں یہ اگر ٹاپک ہے تو اس کا تو میں جواب دے دیتا ہوں جی. یہ پہلی مثال نہیں ہے. تو جس دن یہ فیصلہ آیا تھا میں اس دن آئی تھنک سما پہ تھا یا مے بی ARY پہ تھا. میں نے کہا تھا اللہ کرے فیصلہ جو ہے امپلیمنٹ ہو. اللہ نے نہیں چاہا کہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو, کیونکہ یہاں کون سے میں نے تو گنوائے ہیں کہاں آئین کی کتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں پچھلے 2 سال 2.5 سال کے اندر. عدالت عظمیٰ کی, یہ تو چلے ہائی کورٹ کا فل بینچ کا آرڈر ہے, عدالت عظمیٰ کے کتنے فیصلوں کی نافرمانیاں ہوئی ہیں. جہاں پہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی نہیں ہوتی وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے. اور آج عمر ایوب صاحب نے جو آ کے بیان دیا ہے, جو ان لوگوں نے ان کو یہ جو اپنی چیف منسٹر جو جن کے بارے میں بڑا یہ پرائیڈ سے بات کرتے ہیں, یہ نہیں کنٹرول کر رہی جیل خانہ جات کو, یہ عمر ایوب نے باہر آ کے بیان دیا ہے کہ وہ ان کا حکم چل رہا ہے, عدالتوں کے حکم یہاں نہیں چل رہے. جب ایک ملک اپنے آئین پہ عمل درآمد نہیں کرتا نا تو پھر وہ جبر و استبداد اور افراتفری کا شکار ہوتا ہے. دیکھیں سینیٹر صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا نا کہ عدالت کا جو حکم نامہ ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد بنانا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. اگر عدالت نے ایک حکم نامہ جاری کیا, دیکھیں ان سے پوچھیں 2018 میں جب آپ مسلط ہوئے تھے تو کس کا حکم نامہ چل رہا تھا؟ ان کو زیادہ تجربہ ہوگا. یہ ذرا بتا دیں کہ وہ عمران خان جات اس کے ثاقب نثار تھا, وہ آصف سعید کھوسا تھا, فیض حمید تھا, باجوہ تھا, کیا کرتے رہے اس ملک کے ساتھ؟ عمران خان ایک پپٹ بن کے بیٹھا رہا. آپ مجھے بتائیں یہ جو آج دہشت گردی ہو رہی ہے قطر میں, کس نے بیٹھ کے معاہدے کیے, کس نے جیلوں سے 30,000 نکالے؟ آج ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. کیا اس سے پوچھیں گے آپ ان سے کہ یہ کیوں ایسا کیا؟ یہ ملک کے ساتھ کس نے کیا؟ یہ عمران خان نے کیا. یہ جب مسلط ہوا تو اس نے یہ سارا کچھ کیا. اس نے میاں نواز شریف کو, اب مجھے آپ بتائیں پاناما ایک کیس تھا, اس میں اقامہ کہاں تھا؟ اقامہ کہیں تھا جس میں سزا دی ان کو فار لائف کہ آپ نے بچے سے تنخواہ نہیں لی. اس نے تو 190 ملین چوری کیا ہے. یہ علی بابا چالی چور کا گروہ تھا جو ثابت ہو گیا. پیسہ آیا
دانیال صاحب میں نے آپ کی جانب جانا ہے لیکن پہلے ولی صاحب بات پوری کر لیں. ولی صاحب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں علی بابا 40 چور, آپ انہیں علی بابا 40 چور کہتے ہیں, کب تک اسی ہم نہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ باوجود جو جس تنزل جس آئینی اور قانونی تنزل پہ یہ ڈسپنسیشن ہم کو لے کے آئی ہوئی ہے, اور یہ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں ذلت کی بات کوئی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی اور لیجیٹیمائز کرنے کے لیے وہ مثال دیتے ہیں کہ 2018 وہ کہتے ہیں جی 2018 میں آپ کو میں بتاتا ہوں مسلط کس طرح کیا گیا آپ کے اوپر. مسلط اس طرح کیا گیا کہ جتنی سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے تھیں اس کی وہ سیٹیں بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کو دلوائیں تاکہ ہم ویک ہوں اور کولیشن کے اندر جب چاہیں ہمارے کو برطرف کر دیا جا سکے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے سارا کچھ. اور آپ ولی صاحب اگر یہ بات درست ہے, ولی صاحب اگر یہ بات درست ہے, پارٹیہ صاحب کے لیے غلطی کی نا جی, غلطی کی بالکل غلطی کی اور آن ریکارڈ عمران خان صاحب نے کہا الفاظ کیا تھے کہ جنرل باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا. یہی ہوا نا, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال جی نہیں, میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ساری آئینی قانونی سیاسی تاریخ کے اندر صرف ایک ہی مجرم ہے وہ عمران خان ہے, باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑے ہیرو ہیں, انہوں نے ساری دولت اپنی جو کمائی ہوئی ہے وہ $190 ملین چوری ہوئے ہیں. اگر پاؤنڈ تو یہ 190 ملین نئی یونیورسٹی پہ کون لگا رہا ہے؟ وہ تو کہیں پیسے وہ تو سپریم کورٹ کے پاس پڑے رہے ہیں. اور ہر اس بوسیدہ عدالتی جس کو تباہ و برباد کر دیا ہے, اس کے اندر سے بھی عمران خان سرخ روح ہو کے نکلیں گے. سرخ روح یہ ان کے بچے نہیں ہیں جو ہم بینک کرپشنیاں فائل کر رہے ہیں, ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں, اور یہ ہمیں کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہی مجرم ہے, ایک ہی شخص سب کے سر پہ سروں کے بھوت کا سوار ہے سب کے اوپر. یہ نظر آتا ہے مجھے تو. عمران خان کیا کاروبار کرتا ہے ذرا بتا دیں مجھے, ان سے پوچھیں جی کیا کاروبار کرتا ہے وہ. خان صاحب کے بارے میں پوچھنا کیا کاروبار. نہیں جی وہ کوئی کاروبار نہیں کرتا جی, میں تو کہہ رہا ہوں, اور وہ اس بات پہ فخر کرتا ہے جی. اور آپ میاں نواز شریف جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے, جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف بنے تھے, آپ کو پتا ہے کہ ان کو جب مبارکباد کو دینے گئے جنرل حمید گل, تو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ ان کے والد صاحب کو میاں نواز شریف کے کہا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے, آپ اپنے آپ کو کاروبار سے الگ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں جی کاروبار تو شروع ہی آپ جب مہاتر محمد پرائم منسٹر بنا تھا ملیشیا کا, اس نے کہا تھا کہ اس کو جب انٹرویو کیا کہ آپ نے اپنے ملک کو ایشین ٹائیگر بنایا ہے. ولید اقبال صاحب میں کہہ رہا ہوں جی جب مہاتر محمد پہلی دفعہ مہاتر محمد کو انٹرویو کیا گیا کہ آپ نے اپنے ملک کو ایشین ٹائیگر بنایا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی جب میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنا میرے پاس چوائس تھی, یا میرا ملک ترقی کرے گا یا میرا خاندان ترقی کرے گا, اور میں نے اپنے ملک کے حق میں فیصلہ کیا. اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں, اس طرح نہیں کرتے. میں کہہ رہا ہوں نا جی وزیر اعظم جو لوگ بنتے ہیں ان کو کاروبار نہیں کرنے چاہیے. عمران کیا کاروبار کرتا ہے؟ اس نے جو نگالا میں محل بنایا ہے وہ کیا کاروبار کرتا ہے؟ وہ ایک آنے کا جواب دے سکتا ہے, آپ ایک آنے کا بھی جواب نہیں دے سکتے. آپ کے لیڈرز وہ ایک آنے کا جواب دے سکتا ہے. کدھر ایک آنے پورا منی ٹریل 20 سال پرانا منی ٹریل اس کی سابقہ اہلیہ جو ہے وہ لے کے آئی, 20 سال جمائمہ خان صاحبہ نے بھیجا تھا. ایک آنے کا حساب دیا ہے اس نے.